کراچی کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ کراچی کو کوئی گورنمنٹ اون نہیں کرتی۔ سڑکوں کی حالت تو دیکھیے آپ، ان چنچیوں پہ دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کی تو کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ سندھ کی حکومت کراچی کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیتی اور اس نے اس پہ تقریباً بلاک کیا ہوا ہے۔ ہمارا ایشو کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے صرف اتنا ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے۔ جو پانی ہے بھی اگر وہ ٹینکروں میں آ رہا ہے اور نلکوں میں نہیں آ رہا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ یہ سارے کے سارے مل کر کیا سلوک کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے کوئی بڑی پولیٹیکل پارٹی کراچی کو اس طرح اون نہیں کرتی جس طرح اس شہر کا حق ہے۔ یہاں کا بہت بڑا مسئلہ پاور کا مسئلہ ہے، بجلی کا، اور کے الیکٹرک کے پاس یہ پورا سسٹم ہے اور اس کے الیکٹرک کو پی ٹی آئی بھی سپورٹ کرتی ہے، پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، ایم کیو ایم بھی کرتی ہے۔ تو کراچی کے جو 3 کروڑ سے زائد لوگ ہیں یا 2 کروڑ 20 لاکھ یوتھ ہیں، ان کی کوئی آنرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انفارچونیٹلی سندھ کی حکومت کراچی کے نوجوانوں کو روزگار نہیں دیتی اور اس نے اس پہ تقریباً بلاک کیا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہاں پر بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مسائل بڑھ رہے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بھی پیدا ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں، منشیات کا کاروبار بڑھ رہا ہے، تو ملازمتیں ملنی چاہیے۔ ہمارا ایشو کراچی کی پاپولیشن کے حوالے سے صرف اتنا ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کو گنا جائے۔ اگر ہماری صحیح گنتی ہو جائے تو ہم سندھ اسمبلی کی 130 سیٹوں میں سے جو ڈائریکٹ انتخاب میں ہیں 62 to 65 سیٹس ہماری ہوں گی، جبکہ اس وقت ہماری سیٹس 44 ہیں۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ہم مور دین 30 سیٹس پہ چلے جائیں گے، جو کہ ابھی ہم 21 سیٹس ہمارے پاس ہیں۔ تو ریپرزنٹیشن جب بڑھ جائے گی تو یہ جو رورل اور اربن کا ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا، لیکن یہ کام نہیں ہونے دیتے لوگ اور ہماری گنتی کو پورا نہیں کرتے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہمارے پانی کے، بجلی کے، گیس کے، ٹرانسپورٹ کے، ان سب چیزوں کے ایشوز بھی اس کی وجہ سے ہیں، تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب جو BRTs بن رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ڈیزائن نہیں ہے، اس کو لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے تھا، ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹرانسپورٹ کے لیے سرکولر ریلوے ہماری تھی، 12 سال 13 سال ہو گئے ہیں، 6 مرتبہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر حکومت آ کر اعلان کر کے جاتی ہے 200 ارب روپے دیں گے، 300 ارب روپے دیں گے۔ ابھی لاسٹ اعلان خان صاحب نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے، اس سے پہلے نون لیگ نے کیا، اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا، جائکا کی رپورٹس موجود ہیں۔ یہ حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ 2012 کی جائکا کی رپورٹ کی بنیاد پر آج ڈھاکہ میں تو انڈر گراؤنڈ ٹرین کا افتتاح کر دیا حسینہ واجد نے، لیکن ہمارے ہاں کسی پرائم منسٹر اور کسی چیف منسٹر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کراچی جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے کہ یہاں پر سب ویز بنے، انڈر گراؤنڈ اور ایلیویٹڈ لائٹ ریل سسٹم بنے، وہ نہیں بنا رہے۔ تو ٹرانسپورٹ کا مسئلہ یہ کہ 45 لاکھ موٹر سائیکلیں کم از کم ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ آپ ماس ٹرانزٹ نہیں دے رہے لوگوں کو، آپ ان کو بنیادی طور پر سہولت نہیں دے رہے۔ جو بسیز تھیں سرکار کی تقریباً 1,500 کے قریب، وہ بند کر دی گئی اور اب سارے کے سارے چنچیوں پہ شفٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ سے ہی متعلق سڑکوں کی حالت تو دیکھیے آپ، ان چنچیوں پہ دھکے کھاتے ہوئے لوگوں کی تو کمر کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ خواتین خاص طور پر جو ورکنگ ویمن ہیں، طالبات ہیں، ان کا بدترین حال ہے اس وقت، اور بسیز کا پراپر نظام نہیں ہے اور ٹرینز ہیں نہیں، اور چنچیاں ہیں یا موٹر سائیکل ہیں، اس پر لوگ دھکے کھاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ وہ شہر جو 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہو پاکستان کا، 54% ایکسپورٹ کرتا ہو، اور 30 to 35% GDP میں جس کا کنٹریبیوشن ہو، اس شہر کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ کوئی ایک سڑک ایسی نہیں ہے جو بالکل ٹھیک بنی ہوئی ہو۔ پیچ ورک کے نام پر بھی جو 15 روپے لگائے گورنمنٹ نے، وہ بھی کرپشن کی نظر ہو گئے اور پراپر پیچ ورکنگ تک نہیں کر سکے۔ K4 پروجیکٹ جسے نعمت اللہ خان صاحب نے اپنے ٹینیور میں 2001 سے 2005 کے درمیان اس کی پری فیزیبلٹی کے لیے کمپنی ہائر کی، خط و کتابت شروع کی پانی کا کوٹا بڑھانے کے لیے، اور اسی دوران میں انہوں نے K3 مکمل کیا، 100 ملین گیلن پر ڈے کا جو منصوبہ تھا۔ K4 کے لیے انہوں نے پورا اسٹیپ وائز چیز طے کر لی۔ آج حال یہ ہے کہ وہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے، اور ابھی 3-4 سال تک بھی مجھے مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ اعلان کرتے ہیں، پیسے نہیں دیتے بجٹ میں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ 650 ملین گیلن کے پروجیکٹ کو یہاں اعلان کر کے گئے عمران خان صاحب کے 650 ملین گیلن ہوگا، اور وہاں جا کر اسلام آباد میں انہوں نے اس کو 260 ملین گیلن کر دیا، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی۔ مسلسل ہم اس پر مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پورا چاہیے پانی، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے دریائے سندھ کے پانی میں 1% کوٹے کا اضافہ کرنا ہوگا، جو 91 کا معاہدہ ہے۔ پھر اس کے بعد KB فیڈر سے منچھر جھیل تک، کینجر جھیل تک، آپ کو جہاں سے یہ K4 کا پانی آنا ہے، اس کی جو کینال ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کا 20-22 ارب روپے کا کم از کم اس کا تخمینہ ہے۔
پھر K4 منصوبے کو پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کی آگمنٹیشن کرنی پڑے گی تاکہ آگے بھی ڈسٹریبیوشن کا نظام صحیح ہو. 1% ہے کراچی کا پانی 1991 کے معاہدے کے مطابق, اس کو 2% کرنا ہے صرف. وہ ہو جائے گا تو 1200 کیوسک پانی ہمیں مل جائے گا. 15,000 ٹینکر چلتے ہیں یہاں پر. آپ اندازہ لگائیے اس شہر میں 15,000 ٹینکرز چلتے ہیں. ان کا صرف آپ فیول دیکھ لیں آپ, اور اس فیول کو امپورٹ کرنے میں جتنا ہمارا زر مبادلہ لگ رہا ہے وہ دیکھ لیجئے آپ. KWSB کے اپنے ٹینکرز ہوتے ہیں جس علاقے میں, اور وہ اس لیے ہیں کہ جہاں پر آپ کی پائپ نہیں پہنچا ہوا وہاں پر آپ کو سپلائی کریں, وہ بہت محدود تھے. لیکن انہوں نے تو پیرلل اکانومی بنا لیا, اور یہ پیرلل اکانومی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جیب میں نہیں جا رہی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی, بلکہ لوگوں کی ذاتی اس میں جا رہا ہے. جو پانی ہے بھی اگر وہ ٹینکروں میں آ رہا ہے اور نلکوں میں نہیں آ رہا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ یہ سارے کے سارے مل کر کیا سلوک کر رہے ہیں. اگر DHA کے لوگوں کو ڈیسیلینیشن کر کے آپ دیں گے, سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے, تو اس کا ریٹ کم ہوگا اس ریٹ کی نسبت جو میٹھا پانی آپ اس وقت لائن کا ان کو ٹینکروں کے ذریعے دے رہے ہیں. خوشی خوشی لینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جب ٹینکر خریدتے ہیں تو ان کو مہنگا پڑتا ہے. تو جو ریسائکلنگ ہے وہ ٹینکر کے خریدنے کے پانی سے سستی ہے. میری تو یہ فیلڈ ہے, میں جانتا ہوں اس بات کو, مجھے اس کا پورا کمرشل جو اس کی پوری بجٹنگ ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ تقریباً اس ریٹ سے کہ جس میں میٹھے پانی کا ٹینکر انڈسٹری کو خریدنا پڑتا ہے, اس سے آدھے سے بھی کم ریٹ میں آپ کو ریسائکلنگ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. میں مرتضیٰ وہاب صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں نا کہ آپ ان چارجز کی بات کرتے ہیں, جو ایڈورٹیزمنٹ کے چارجز ہیں وہ KMC میں کیوں نہیں آتے, وہ لوگوں کی جیبوں میں کیوں جاتے ہیں, وہ تو اربوں روپے بنتے ہیں. آپ یہ تو بتائیں کہ انفراسٹرکچر امپورٹ پر انفراسٹرکچر ٹیکس ہے 1.2%. تو ہمارے یہاں اگر $80 بلین کا لاسٹ ایئر امپورٹ ہوا تھا تو ہمارے پاس اچھے خاصی ایک اماؤنٹ بنتی ہے کہ جس کو آپ تقریباً $1 بلین ہے جو کراچی پہ لگنا چاہیے, وہ کراچی پہ نہیں لگ رہا. تو حکومت میں ہیں آپ, کیوں نہیں لیتے؟ آپ موٹر وہیکل ٹیکس کے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ آپ ضلع آکٹرائڈ ٹیکس میں جو ہمارا 76% شیئر تھا اس کو 20% پہ آپ کیوں لے گئے؟ اس کے لیے مرتضیٰ وہاب صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا. اور ایک ایسا ٹیکس کہ جو بل میں لگا کر بھیجنا چاہتے ہیں اس پر وہ بہت زیادہ تھے, KMC کو بہت نقصان ہو گیا. 15 سال سے مسلسل برسر اقتدار پارٹی اگر اپنے تحت چلنے والی KMC کے ملازمین کی تنخواہ دیتی ہو اور اس تنخواہ کے لینے والے لوگ ٹیکس جمع نہیں کر رہے ہوں تو اپنا نظام درست کریں یا بجلی کے بلوں میں سارے ٹیکس لگا کر دیں گے. اس طرح تو پھر آپ سارے ٹیکسوں کے لیے سب FBR بھی ختم کر دیں, سب کچھ ختم کر دیں, ایک کے الیکٹرک کا بل لگا دیں اور یا واپڈا کا بل دے دیں, اور اس کے تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے نا. اس وقت جو چل رہا ہے آپ دیکھ لیں, بغیر لوکل گورنمنٹ کے جو چل رہا ہے, دیکھیں لوکل گورنمنٹ بھی ہو اور اس میں اختیار بھی دیا جائے, دونوں چیزیں ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے نا, یہ کسی کی خواہش تھوڑی ہے. آئین کے آرٹیکل 140A میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تمام ایڈمنسٹریٹو, آپ پولیٹیکل اور فائنینشیل تمام اختیارات کو ڈیوالو کریں گے. ڈیوولوشن آف پاور از ناٹ اے شیئرنگ آف پاور, اٹس اے ٹرانسفر آف پاور, ڈیلیکیشن آف پاور ہے یہ. تو آپ اپنے پاورز کو ڈیلیکیٹ کریں گے, آپ ٹرانسفر کریں گے, یہ صرف شیئر نہیں کریں گے. تو اتنے واضح طور پر آئین میں ایک بات موجود ہو, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہو, اور ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو کلیم کرتی ہو اور وہ یہ پاور دینے کے لیے عوام کو تیار نہیں ہے, تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے ان کی پوری جو ہے وہ کنڈکٹ میں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ذات کے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہے, اس شہر کے لیے مانگ رہے ہیں.